عمران نے کہا تو صفدر سر ہلاتا ہوا کمرے سے باہر چلا گیا۔ کوئن لینڈ کی ایک چھوٹی سی کوٹھی کے کمرے میں ایک نوجوان لڑکی کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی۔ اس کے سامنے میز پر ایک سرخ رنگ کا فون موجود تھا اور لڑکی بے چینی سے بار بار سامنے رکھے ہوئے فون کی طرف دیکھ رہی تھی کہ فون کی گھنٹی بج اٹھی اور اس نے جھپٹ کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، لڑکی نے انتہائی بے چین لہجے میں کہا۔ جیرمی بول رہا ہوں، سیف کسی صورت بھی نہیں کھل رہا۔ دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، بم مار کر کھول لو جیرمی، اسے لازماً کھولو، مجھے ہر قیمت پر پاکیزائی فارمولہ چاہیے، لڑکی نے انتہائی سخت لہجے میں کہا۔ سوری مادام، ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے کیونکہ لیبارٹری کا حفاظتی سسٹم ایسا ہے کہ اندر کوئی بم یا شعاعی ہتھیار کام ہی نہیں کر سکتا۔ یہ سیف ویسے ہی خصوصی ساخت کا ہے، اس لیے جب تک اس کا نمبر معلوم نہ ہو جائے تب تک سیف نہیں کھل سکتا، جیرمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جائے جیرمی، کچھ سوچو، فوراً لڑکی نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے مادام، کرنل ریان فارمولہ ساتھ لے کر نہیں گئے تھے، اس لیے میں نے آپ کو آگاہ کر دیا تھا کہ آپ آسانی سے کرنل ریان کو گولی مار کر اس سے فارمولہ حاصل کر سکتے ہیں، لیکن اچانک اس کے دوست رچمنڈ کا فون آ گیا اور مارگرین کے بارے میں شک پڑ گیا اور کرنل ریان وہ بریف کیس جس میں فارمولہ تھا اسپیشل سیف میں رکھ کر واپس چلا گیا۔ اب تو ایسا ہو سکتا ہے کہ آپ باہر ہی کرنل ریان کو کور کریں اور اس سے اس بارے میں معلومات حاصل کریں، پھر ہی یہ فارمولہ آپ کو مل سکتا ہے، جیرمی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ کیا تمہیں معلوم ہے کہ کرنل ریان کہاں گیا ہے اور وہ پن وغیرہ کہاں ہے، لڑکی نے پوچھا۔ نہیں، مجھے نہیں معلوم، لیکن آپ کرنل ریان کا تعاقب کریں تو معلوم ہو جاتا، جیرمی نے کہا۔ پورے ساتھیوں کو وہاں پہنچنے میں دیر ہو گئی اور میں اس وقت تک کوئن لینڈ سے بہت دور تھی۔ جب تک میں پہنچی کرنل ریان جا چکا تھا، لڑکی نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اب کیا کیا جا سکتا ہے، بہرحال یہ اچھی بات ہے کہ فارمولہ ہر لحاظ سے محفوظ ہے، اسے پھر کسی بھی صورت حاصل کیا جا سکتا ہے، جیرمی نے کہا۔ فارمولہ واپس سائنسدانوں کے پاس پہنچ جائے گا اور پھر اس کا حصول ناممکن ہو جائے گا۔ کیا ایسا نہیں ہو سکتا کہ تم کرنل ریان کی عدم موجودگی میں اسپیشل وے کھول دو اور میں اندر پہنچ کر کسی طرح فارمولہ حاصل کر لوں، لڑکی نے بے چین سے لہجے میں کہا۔ او نہیں مادام، لیبارٹری میں داخلہ کمپیوٹر کنٹرولڈ ہے، کوئی غیر متعلقہ آدمی اندر داخل نہیں ہو سکتا، جیرمی نے کہا۔ پھر ایک ہی صورت ہے کہ کرنل ریان جب واپس آئے تو اسے کور کر لیا جائے اور پھر اس سے سیف کے نمبر معلوم کر کے فارمولہ باہر لایا جائے، باربرا نے کہا۔ یس مادام، اب اس کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتا، جیرمی نے جواب دیا۔ اوکے، میرے آدمی معبد کے باہر موجود ہیں، جیسے ہی کرنل ریان واپس آیا اسے کور کر لیا جائے گا اور پھر میں تمہیں بتاؤں گی، لڑکی نے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور رکھ دیا۔ اسے ریسیور رکھے ابھی چند ہی لمحے ہوئے ہوں گے کہ فون کی گھنٹی ایک بار پھر بج اٹھی تو لڑکی نے چونک کر ریسیور اٹھا لیا۔ یس، باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے تیز لہجے میں کہا۔ رچمنڈ بول رہا ہوں مادام، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ یس، کیا بات ہے، کیوں کال کی ہے، باربرا نے تیز لہجے میں کہا۔ آپ کی ہدایت کے مطابق ہم نے کوئن لینڈ میں کرنل ریان کو ٹریس کر لیا ہے، دوسری طرف سے کہا گیا۔ او، کہاں ہے وہ، کس پوزیشن میں ہے، باربرا نے چونک کر کہا۔ اس وقت اسٹار کلب کے نیچے بنے ہوئے تہخانوں میں موجود ہیں، اسٹار کلب کا مینیجر اور اس کے خاص آدمی بھی وہی ہیں، رچمنڈ نے جواب دیا۔ اسٹار کلب کے نیچے تہخانوں میں، کیوں، وہاں وہ کیا کر رہا ہے، باربرا نے ایسے لہجے میں کہا جیسے اسے اس کے وہاں جانے کی وجہ سمجھ نہ آئی ہو۔ مادام، میں نے جو معلومات حاصل کی ہیں اس کے مطابق اسٹار کلب کا مالک رابن کرنل ریان کا دوست ہے اور کرنل ریان کی کال پر وہ اسٹیشن ویگن لے کر اسٹار کلب سے کسی کالونی میں گیا تھا اور پھر واپس آئے تو کرنل ریان کی جیپ بھی ساتھ تھی اور ویگن میں 2 عورتیں اور 4 مرد بے ہوشی کے عالم میں موجود تھے، انہیں نیچے تہخانوں میں لے جایا گیا۔ کرنل ریان، اسٹار کلب اور اس کے آدمی بھی نیچے چلے گئے اور وہ ابھی تک وہی ہیں، رچمنڈ نے جواب دیا۔ ٹھیک ہے، تم نے کرنل ریان کی اس انداز میں نگرانی کرنی ہے کہ اسے اس انداز میں اغوا کیا جا سکے کہ کسی کو اس بارے میں علم نہ ہو سکے، باربرا نے کہا۔ کب اغوا کرنا ہے اسے مادام، رچمنڈ نے پوچھا۔ بتائے تو ہے، کسی ایسی جگہ اور ایسے وقت کہ کسی کو بھی اس کے اغوا کا علم نہ ہو سکے، باربرا نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ اوکے مادام، دوسری طرف سے کہا گیا اور اس کے ساتھ ہی رابطہ ختم ہو گیا تو اس نے ریسیور رکھ دیا۔ یہ کون لوگ ہو سکتے ہیں جنہیں وہ بے ہوشی کے عالم میں اسٹار کلب لے گیا ہے، باربرا نے بڑبڑاتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اسے جیرمی کی کال یاد آ گئی جس میں پاکیزا سیکرٹ سروس کا ذکر کیا گیا تھا اور وہ بے اختیار چونک پڑی۔ اس نے اس انداز میں سوچا جیسے بات اب اس کی سمجھ میں آ گئی ہو کہ یہ بے ہوش افراد سیکرٹ سروس کے لوگ ہو سکتے ہیں۔ باربرا کرانس کی ایجنٹ تھی اور گریٹ لینڈ کے دارالحکومت میں مستقل رہتی تھی، اس کا پورا گروپ کوئن لینڈ میں کام کر رہا تھا۔ وہ مارگرین کی بھی بڑی گہری دوست تھی اور مارگرین سے ہی اسے اس فارمولے کے بارے میں معلوم ہوا تھا۔ اس فارمولے کے بارے میں جب اس نے حکومت کو رپورٹ بھیجی اور ساتھ ہی اجازت طلب کی کہ اسے اجازت دی جائے کہ وہ مارگرین سے پہلے فارمولہ جا کر پاکیزا حاصل کر لے، تو حکومت کرانس نے اسے حکم دیا کہ وہ کسی صورت پاکیزا نہیں جائے گی بلکہ مارگرین کی واپسی پر اس کی نگرانی کرے گی۔ مارگرین اگر کامیاب آئے تو اس سے فارمولہ یا اس کی کاپی حاصل کر کے وہ کرانس بھیجے، کیونکہ
حکومت فرانس کے سائنسدانوں نے اس فارمولے کے بارے میں رپورٹ حاصل کر لی تھی کہ اس فارمولے پر مبنی ہتھیار گریٹ لینڈ نے تیار کر لیا تو پھر اس کا نہ صرف دفاع ناقابل تسخیر ہو جائے گا بلکہ فرانس کے لیے بھی انتہائی مشکلات پیدا ہو جائیں گی۔ چنانچہ حکومت کی ہدایت کے مطابق وہ صرف مارگرین کی نگرانی کرتی رہی اور پھر مارگرین فارمولا حاصل کرنے کے لیے پاکیشیا چلی گئی۔ چونکہ ظاہر ہے اسے وہاں کچھ عرصہ لگنا تھا، اس لیے اس کی عدم موجودگی میں واپس فرانس میں چھٹیاں گزارنے چلی گئی۔ البتہ اس نے اپنے نمبر 2 رچمنڈ کو ہدایت کر دی تھی کہ مارگرین کی واپسی کے بارے میں وہ معلومات حاصل کرتا رہے اور جب بھی اس کی واپسی کی اطلاع ملے وہ اسے فوراً اطلاع دے دے، اور پھر رچمنڈ نے اسے اطلاع دے دی اور وہ واپس گریٹ لینڈ پہنچ گئی۔ لیکن یہاں آنے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ فارمولا اس کے ہاتھ سے ہمیشہ کے لیے نکل گیا ہے، کیونکہ مارگرین نے فارمولا اپنے چیف راجر کو پہنچا دیا تھا اور راجر نے اسے ڈیفنس سیکرٹری کے پاس، اور وہاں سے وہ اسپیشل ایجنٹ لے گیا اور پھر اسپیشل ایجنٹ کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس طرح اب کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ فارمولا کہاں ہے، کہ حتیٰ کہ مارگرین کو بھی معلوم نہیں تھا۔ چنانچہ اس نے حکومت فرانس کو رپورٹ دے دی اور حکومت فرانس نے صرف اتنا حکم دے کر خاموش ہو گئی کہ وہ اس کی تلاش جاری رکھے۔ لیکن ظاہر ہے وہ اسے کس طرح تلاش کر سکتی تھی۔ پھر اچانک اسے مارگرین سے ہی اطلاع ملی کہ پاکیشیا سیکرٹ سروس اپنے خطرناک ایجنٹ علی عمران کے ساتھ اس فارمولے کو واپس حاصل کرنے کے لیے گریٹ لینڈ پہنچ گئی ہے۔ اس کے بعد مارگرین سے اسے وقتاً فوقتاً معلومات ملتی رہیں۔ پھر اچانک مارگرین کوئن لینڈ چلی گئی تو باربرا سمجھ گئی کہ یقیناً پاکیشیا سیکرٹ سروس وہاں ہوگی، اور کوئن لینڈ میں جو لیبارٹری تھی اس کے بارے میں باربرا بہت اچھی طرح جانتی تھی، کیونکہ وہاں کا سیکنڈ سیکیورٹی چیف جیرمی اس کا خاص آدمی تھا۔ اس لیے حکومت فرانس نے اسے خصوصی طور پر اس لیبارٹری میں تعینات کرایا ہوا تھا تاکہ وہاں ہونے والے ریسرچ ورک کے بارے میں حکومت فرانس کو اطلاع ملتی رہے۔ باربرا خود بھی اپنے ساتھیوں سمیت کوئن لینڈ پہنچ گئی اور پھر اسے جیرمی سے معلوم ہو گیا کہ کرنل ریان فارمولا لے کر لیبارٹری سے باہر جا رہا ہے اور وہ یہ فارمولا مارگرین کو دے گا تاکہ مارگرین اسے ڈیفنس سیکرٹری تک پہنچا دے اور ڈیفنس سیکرٹری اسے حفاظت کے لیے سپر سٹور میں رکھ دے۔ اس اطلاع کے بعد اس نے پلاننگ بنائی کہ جیسے ہی کرنل ریان مابس سے باہر آئے گا اسے بے ہوش کر دیا جائے گا اور پھر فارمولے کی مائکرو فلم تیار کر کے کرنل ریان کو کسی ویران جگہ چھوڑ دیا جائے گا۔ ظاہر ہے کرنل ریان کو معلوم ہی نہیں ہو سکے گا کہ فارمولے کی کاپی کر لی گئی ہے، اور وہ اپنی عزت بچانے کے لیے کسی کو کچھ بتائے گا بھی نہیں، چونکہ اصل فارمولا بھی موجود ہوگا، اس لیے سب کچھ چھپ جائے گا اور فارمولا فرانس حکومت تک پہنچ جائے گا۔ لیکن پھر اچانک جیرمی کی طرف سے اطلاع ملی کہ کسی رچمنڈ نے فون کر کے کرنل ریان کو مشکوک کر دیا ہے، اس لیے اس نے فارمولا ساتھ لے جانے کے بجائے اسے سیف میں رکھ دیا ہے اور خود بغیر فارمولے کے کوئن لینڈ جا رہا ہے۔ تو باربرا نے اپنے آدمیوں کو کرنل ریان پر حملہ کرنے سے روک دیا۔ اس کا خیال تھا کہ کرنل ریان کی عدم موجودگی میں جیرمی اس فارمولے کو حاصل کر کے اسے لیبارٹری سے باہر لے آئے گا اور اس طرح وہ اس کی کاپی تیار کر لے گا اور جیرمی واپس جا کر اصل فائل سیف میں رکھ دے گا۔ لیکن اب جیرمی نے یہ بات کر کے اس کی تمام امیدوں پر پانی پھیر دیا تھا کہ اب سیف کسی صورت بھی نہیں کھل رہا۔ چنانچہ اب اس نے یہی پلان بنایا تھا کہ کرنل ریان کی واپسی پر اس پر حملہ کر کے اسے اغوا کر لیا جائے اور پھر اسے سیف کا نمبر معلوم کر کے فارمولا اڑا لیا جائے اور پھر اس کی کاپی کر کے فارمولا واپس سیف میں پہنچا کر کرنل ریان کو چھوڑ دیا جائے۔ اسے یقین تھا کہ کرنل ریان اپنی عزت بچانے کے لیے خاموش رہے گا۔ چنانچہ اب وہ اس انتظار میں تھی کہ کرنل ریان کب واپس آئے اور اسے موقع ملے تو وہ کرنل ریان کو اغوا کر لے۔ پھر تقریباً 1 گھنٹے بعد فون کی گھنٹی بج اٹھی تو اس نے ہاتھ بڑھا کر فون کا ریسیور اٹھا لیا۔ یس باربرا بول رہی ہوں، باربرا نے کہا۔ جیرمی بول رہا ہوں مادام، خوشخبری سنیں، فارمولا ہماری تحویل میں آ گیا ہے۔ دوسری طرف سے جیرمی کی انتہائی حیرت بھری آواز سنائی دی تو باربرا بے اختیار اچھل پڑی۔ او کیسے، کیا ہوا؟ باربرا نے انتہائی حیرت بھرے لہجے میں پوچھا۔ مادام، اچانک کرنل ریان کا فون آیا اور اس نے مجھے کال کر کے سیف سے بریف کیس نکال کر اور اسپیشل فیک کھول کر جس میں فارمولا ہے ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں کہا کہ میں وہاں پہنچا دوں، اور پھر ہوتی کرنل ریان نے سیف کھولنے کے مخصوص کوڈ بتا دیے اور اب میں نے سیف کھول لیا ہے اور بریف کیس کو کھول کر بھی فارمولا چیک کر لیا ہے، اور اب میں اسپیشل وے کھولنے جا رہا ہوں۔ معبد کے باہر میری جیپ موجود ہے، میں اس جیپ پہ سوار ہو کر خود ہی آپ کے پاس پہنچ جاؤں گا۔ آپ اس فارمولے کی فلم بنا دیں، پھر میں یہ فارمولا جا کر ٹرنر کالونی کی کوٹھی نمبر 18 میں کرنل ریان کو پہنچا دوں گا۔ اس طرح کسی کو بھی معلوم نہیں ہو سکے گا کہ فارمولے کی کاپی ہمیں مل گئی ہے۔ کرنل ریان کو بھی کبھی یہ بات معلوم نہیں ہو سکے گی۔ جیرمی نے انتہائی مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ او گڈ شو، یہ تو واقعی انتہائی خوشخبری ہے، جلدی آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہی ہوں، باربرا نے کہا، اور پھر اس نے کریڈل دبا دیا اور پھر ٹون آنے پر اس نے یکے بعد دیگرے 2 نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس مادام، دوسری طرف سے ایک مردانہ آواز سنائی دی، لہجہ مودبانہ تھا۔ راگین، جیرمی جیپ میں سوار ہو کر یہاں ہمارے پاس آ رہا ہے، جیسے ہی وہ یہاں پہنچے اسے میرے فوراً آفس پہ پہنچا دو اور ساتھ ہی مائکرو فلم کیمرہ بھی لے آنا، باربرا نے کہا۔ یس مادام۔
दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा ने रिसीवर रख दिया। उसके चेहरे पर इंतहाई मुसरत के तासुरात उभर आए थे। अचानक उसे ख्याल आया कि रिचमंड ने तो इसे बताया था कि कर्नल यान स्टार क्लब के नीचे तहखानों में मौजूद हैं, और अब जेरमी कह रहा था कि उसे टर्नर कॉलोनी की कोठी नंबर 18 पर फार्मूला पहुंचाने के लिए कहा गया है। उसने मेज की दराज खोली और उसमें से ट्रांसमीटर निकालकर उसने उसे ऑन कर दिया। ये फिक्स फ्रीक्वेंसी ट्रांसमीटर था। हेलो हेलो बारबरा, कॉलिंग ओवर। बारबरा ने बार बार कॉल देते हुए कहा। यस रिचमंड, अटेंडिंग यू ओवर। चंद लम्हों बाद ट्रांसमीटर से रिचमंड की आवाज़ सुनाई दी। तुमने फिर कोई रिपोर्ट नहीं दी ओवर। बारबरा ने कहा। मादाम, मैं रिपोर्ट देने ही वाला था कि आपकी कॉल आ गई है। यहाँ बेहद हंगामा हुआ है। कर्नल यान और वो अफराद जो बेहोशी के आलम में लाए गए थे गायब हो गए हैं, जबकि स्टार क्लब का मैनेजर और उसके आदमियों की लाशें तहखानों से मिली हैं ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो मादाम बेख्तियार चौंक पड़ी। गायब हो गए हैं? क्या मतलब? क्यों? कहाँ ओवर। मादाम ने कहा। मादाम, जो कुछ मालूम हुआ है उससे जो तस्वुर सामने आता है उसके मुताबिक बेहोश अफराद को वहां कुंडों में जकड़ा गया और मकसद उनकी हलाकत था, लेकिन वो न सिर्फ आज़ाद हो गए बल्कि उन्होंने वहां मौजूद अफराद को हलाक किया, और खुफिया रास्ते से वो कर्नल यान को भी ले उड़े। और जिस अंदाज में ये सारा काम हुआ है, इसमें से मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि इन बेहोश अफराद का ताल्लुक यकीनन पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस से है ओवर। रिचमंड ने जवाब दिया। ओ, इसका मतलब है कि कर्नल रेयान पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के कब्जे में है ओवर। बारबरा ने चौंक कर कहा। यस मादाम ओवर। दूसरी तरफ से रिचमंड ने जवाब दिया। ओके, मुझे मालूम है कि ये लोग कहाँ हैं, लेकिन अभी हमने मुदाखलत नहीं करनी। अलबत्ता तुम ऐसा करो कि अपने साथियों को साथ लेकर टर्नर कॉलोनी की कोठी नंबर 18 की निगरानी करो। कर्नल रेयान इस कोठी में मौजूद है, लेकिन ख्याल रखना अगर तुम्हारी इत्तला दुरुस्त है तो फिर लाजमन इस कोठी में पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के अफराद भी मौजूद होंगे, और अगर उन्होंने तुम्हारी निगरानी चेक कर ली तो फिर हम हाथ स्क्रीन पर आ जाएंगे ओवर। बारबरा ने कहा। लेकिन आपको कैसे मालूम हुआ है मादाम ओवर। रिचमंड ने इंतहाई हैरत भरे लहजे में कहा। तो बारबरा ने उसे जेरमी की कॉल के बारे में बता दिया। ओ मादाम, इसका मतलब है कि मार्गरेन पहले ही पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस के हाथों हलाक हो चुकी है, और अब कर्नल रेयान उनके कब्जे में है, और जैसे ही जेरमी फार्मूला लेकर वहां पहुंचेगा यकीनन उसे भी हलाक कर दिया जाएगा, और कर्नल रेयान को भी, और फिर वो लोग फार्मूला ले उड़ेंगे ओवर। रिचमंड ने कहा। ओ हाँ, तुम्हारी बात दुरुस्त है, लेकिन फिर क्या किया जाए ओवर। मादाम ने उलझे हुए लहजे में कहा। मादाम, आप जेरमी को कुछ ना बताएं और फार्मूले की कॉपी करके उसे भेज दें। अगर तो वो लोग उन्हें बेहोश करके चले गए तो ठीक है, और अगर उन्होंने उन्हें हलाक करने की कोशिश की तो हम जेरमी को बचाने की पूरी कोशिश करेंगे ओवर। रिचमंड ने कहा। नहीं, इस तरह तो पाकिस्तान सीक्रेट सर्विस को मालूम हो जाएगा कि हम दरमियान में कूद पड़े हैं। ठीक है, मैं खुद ही प्लानिंग कर लूंगी। तुम इस कोठी की निगरानी करो। वैसे किसी किस्म की मुदाखलत की जरूरत नहीं, समझ के हो ओवर। बारबरा ने कहा। यस मादाम ओवर। दूसरी तरफ से कहा गया तो बारबरा ने ओवर एंड ऑल कहकर ट्रांसमीटर बंद किया और फिर वापस उसे मेज की दराज में रख दिया। उसके साथ ही उसने फैसला कर लिया था कि वो जेरमी को उसकी किस्मत पर छोड़ देगी। अगर वो बच गया तो ठीक, वरना इसकी जगह किसी और आदमी को अंगेज कर लिया जाएगा। और फिर तकरीबन आधे घंटे बाद दरवाजे की दस्तक की आवाज़ सुनकर वो बेइख्तियार चौंक पड़ी। यस कम इन, उसने ऊंची आवाज में कहा। तो दरवाजा खुला और एक नौजवान अंदर दाखिल हुआ। उसके एक हाथ में ब्रीफकेस था, ये जेरमी था, जबकि दूसरे हाथ में मखसूस कैमरा था। आओ बैठो जेरमी, बारबरा ने मुस्कुराते हुए कहा। तो जेरमी सर हिलाता हुआ मेज की दूसरी तरफ कुर्सी पर बैठ गया, जबकि दूसरे नौजवान ने हाथ में मौजूद कैमरा बारबरा के सामने रख दिया। रागेन, तुम अभी यही ठहरो, बारबरा ने कहा। तो रागेन सर हिलाता हुआ एक साइड पर खड़ा हो गया। फार्मूला कहाँ है? मुझे दो, बारबरा ने कहा। तो जेरमी ने अस्पात पे सर हिलाते हुए ब्रीफकेस उठाकर मेज पर रखा और फिर उसे खोलकर उसने एक फाइल निकालकर बारबरा की तरफ बढ़ा दी, और फिर ब्रीफकेस बंद करके उसने उसे नीचे कुर्सी के साथ रख दिया। ये है वो फार्मूला, बारबरा ने कहा, और इसके साथ ही जैसे ही उसने फाइल खोली तो वो बेख्तियार चौंक पड़ी। ओ वेरी बैड, ये तो स्पेशल पेपर्स हैं, इनकी तो फिल्म ही नहीं बन सकती और ना किसी और तरीके से इनकी कॉपी हो सकती है, बारबरा ने फैसला कुन लहजे में कहा। ओ अब क्या होगा? जेरमी ने इंतहाई उलझे हुए लहजे में कहा। बेफिक्र हो जेरमी, हमारे पास हर मुश्किल का हल मौजूद होता है, बारबरा ने मुस्कुराते हुए कहा, और इसके साथ ही उसने मेज की दराज खोली और दूसरे लम्हे उसका हाथ बाहर आया तो उसके हाथ में मशीन पिस्टल मौजूद था, और इससे पहले कि जेरमी कुछ समझता बारबरा ने ट्रैगर दबा दिया। तड़तड़ाहट की आवाज़ों के साथ ही जेरमी सीने पर गोलियां खाकर चीखता हुआ कुर्सी समेत पीछे फर्श पर जा गिरा और फिर पलटकर सीधा होने ही लगा था कि एक झटका खाकर साकत हो गया। रागेन हैरत से बुत बना साइड पर खड़े का खड़ा रह गया। अलबत्ता उसके होंठ खुल गए थे और आंखें फैल गई थीं। अब इसके सिवा और कोई सूरत ही नहीं थी कि हम असल फार्मूला ही ले उड़े, बारबरा ने एक तवील सांस लेते हुए कहा। लेकिन मादाम, जेरी तो हमारा ही आदमी था, रागेन ने कहा। हाँ, लेकिन अगर उसे जिंदा छोड़ दिया जाता तो लामहला उसे तलाश करने की कोशिश की जाती और फिर वो लोग इसके जरिए हम तक पहुंच जाए। अब मुर्दा जेरमी किसी को कुछ नहीं बता सकेगा, और दूसरी बात ये कि
اگر اس کی لاش بھی غائب کر دی جائے تو وہ خود ہی اسے تلاش کرتے پھریں گے، تو تم ایسا کرو کہ اسے اٹھا کر لے جاؤ اور اس کی لاش کسی گٹر میں ڈال دو۔ میں رچمنڈ کو کال کرتی ہوں، ہم نے فوری یہاں سے نکلنا ہے، باربرا نے کہا تو راگین نے اسبات میں سر ہلا دیا اور پھر آگے بڑھ کر اس نے فرش پر پڑے ہوئے مردہ جیرمی کو اٹھا کر کندھے پر لادا اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا کمرے سے باہر نکل گیا۔ البتہ اس نے ایک ہاتھ میں پکڑی کرسی سیدھی کر دی تھی۔ باربرا نے ایک بار پھر فائل کو دیکھا اور اس نے اسے بند کر کے طے کیا اور اپنی جیکٹ کی اندرونی جیب میں ڈال کر اس نے دراز میں سے فکس فریکوینسی کا ٹرانسمیٹر نکالا اور اس کا بٹن آن کر دیا۔ ہیلو ہیلو باربرا کالنگ اوور، باربرا نے بار بار کال دیتے ہوئے کہا۔ یس رچمنڈ اٹینڈنگ یو مادام۔ چند لمحوں بعد رچمنڈ کی آواز سنائی دی۔ کیا رپورٹ ہے نگرانی کی؟ اوور، باربرا نے کہا۔ مادام ہم کافی دور سے نگرانی کر رہے ہیں، اس لیے وہ ہمیں ابھی تک چیک نہیں کر سکے۔ ویسے اس کوٹھی سے ابھی تک کوئی باہر نہیں آیا ہے اور نہ ہی کوئی اندر گیا ہے۔ اوور، رچمنڈ نے جواب دیا۔ تو سنو، فارمولا میرے پاس پہنچ چکا ہے اور چونکہ اسے ایسے کاغذ پر بنایا گیا ہے کہ نہ تو اس کی فلم بن سکتی ہے اور نہ ہی کسی اور طریقے سے اس کی کاپی کی جا سکتی ہے، اس لیے میں نے جیرمی کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے اور اس کی لاش کٹر میں پھینکوا دی ہے۔ اب اصل فارمولا ہم لے جائیں گے اور پاکیشیا سیکرٹ سروس اور کرنل ریان جیرمی کو تلاش کرتے رہ جائیں گے۔ تم ایسا کرو کہ فوراً اپنے ساتھیوں سمیت واپس آ جاؤ، ہم نے فوری طور پر یہاں سے نکلنا ہے اور آرکن پہنچ کر وہاں سے فارمولا کوریئر سروس کے ذریعے کرانس حکومت کو بھیجنا ہے، پھر ہم اطمینان سے دارالحکومت چلے جائیں گے۔ اوور، باربرا نے کہا۔ یس مادام، آپ نے بہترین فیصلہ کیا ہے۔ اب یہاں موجود لوگوں کو ہمارے بارے میں کسی طرح علم نہیں ہو سکے گا اور ہم فارمولا لے جائیں گے۔ اوور، رچمنڈ نے مسرت بھرے لہجے میں کہا۔ اوکے، جلدی پہنچو۔ اوور اینڈ آل، باربرا نے کہا اور ٹرانسمیٹر آف کر کے اس نے اسے واپس دراز میں رکھ دیا۔ اب اس کے چہرے پر اطمینان اور مسرت کے ملے جلے تاثرات نمایاں ہو گئے تھے۔ اس کے کارناموں میں ایک اور کارنامے کا اضافہ ہو گیا تھا۔ بہت دیر ہو گئی ہے، یہ جیرمی ابھی تک نہیں پہنچا، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ وہ اس وقت ایک کمرے میں موجود تھا، اس کے ساتھ ہی جولیا اور صالحہ بھی موجود تھی۔ کرنل ریان کا انہوں نے خاتمہ کر دیا تھا کیونکہ کرنل ریان تربیت یافتہ ایجنٹ تھا اور اس کی موت ان کے لیے بے حد ضروری تھی۔ اب چونکہ اس کو زندہ رکھنے کی ضرورت ہی نہیں رہی تھی، اس لیے عمران کے اشارے پر جولیا نے اس کو گولی مار دی تھی اور اس کی لاش اسی کمرے میں پڑی ہوئی تھی، جبکہ عمران جولیا اور صالحہ سمیت اس کمرے میں آ کر بیٹھ گیا تھا۔ کیپٹن شکیل اور صفدر اور تنویر تینوں باہر نگرانی پر مامور تھے۔ عمران نے کرنل ریان کی آواز میں فون کر کے لیبارٹری سے معلوم کر لیا تھا کہ جیرمی بریف کیس لے کر لیبارٹری سے جا چکا ہے، اس لیے وہ مطمئن تھا کہ وہ تھوڑی دیر بعد یہاں پہنچ جائے گا۔ لیکن جب کافی وقت گزر گیا اور جیرمی نہ پہنچا تو عمران کو بے چینی سی محسوس ہونے لگی۔ وہ سوچ رہا تھا کہ اس سے غلطی ہو گئی ہے، اسے ایک آدمی معبد کے پاس پیش دینا چاہیے تھا، لیکن بظاہر اس کی ضرورت نہیں تھی کیونکہ کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں ہو سکتا تھا کہ یہاں حالات کیا ہیں۔ وہ کرنل ریان کے حکم پر بریف کیس لے کر یہاں آ رہا تھا، یہ آدمی کیوں نہیں پہنچا ابھی تک؟ اچانک جولیا نے کہا۔ کوئی مسئلہ ہو گیا ہوگا، شاید جیپ نہ مل سکی ہو، بہرحال وہ آ جائے گا، عمران نے کہا۔ اور پھر اس سے پہلے کہ مزید کوئی بات ہوتی، اچانک تنویر کمرے میں داخل ہوا۔ میرا خیال ہے کہ ہماری نگرانی ہو رہی ہے، اچانک تنویر نے کہا تو عمران بے اختیار اچھل پڑا۔ نگرانی؟ وہ کیسے؟ عمران کے لہجے میں حقیقی حیرت موجود تھی۔ میرا اندازہ ہے میں چھت کے کونے پر موجود تھا کہ میں نے دور ایک کار کو رکتے دیکھا اور اس کار میں سے دو آدمی نکل کر اس انداز میں ایک طرف جا کر بیٹھ گئے جیسے وہ خاص طور پر وہاں کسی مقصد کے لیے بیٹھے ہوں، اور پھر میں نے اچانک ایک دوربین کی چمک بھی محسوس کی، لیکن میں نے خیال نہ کیا اور چند لمحے دونوں اچانک اور سے نکلے اور پھر کار میں بیٹھ کر چلے گئے۔ اس کے ساتھ ہی ایک اور کار بھی مخالف سمت سے نکل کر ان کے پیچھے چلی گئی ہے، تنویر نے کہا۔ لیکن نگرانی کون کر سکتا ہے؟ عمران نے حیرت بھرے لہجے میں کہا۔ وہ آدمی بھی تو ابھی تک نہیں پہنچا، نہ جانے وہ کہاں غائب ہو گیا ہے، صالحہ نے کہا۔ معاملات کچھ مشکوک ہوتے جا رہے ہیں، عمران نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا، اور اس کے ساتھ ہی اس نے ریسیور اٹھایا اور نمبر پریس کرنے شروع کر دیے۔ یس، رابطہ قائم ہوتے ہی ایک مردانہ آواز سنائی دی۔ کرنل ریان بول رہا ہوں، عمران کے منہ سے کرنل ریان کی آواز سنائی دی۔ یس باس، میں رچرڈ بول رہا ہوں سر۔ دوسری طرف سے بولنے والے کا لہجہ یکلخت مؤدبانہ ہو گیا۔ جیرمی کہاں ہے؟ وہ ابھی تک نہیں پہنچا، عمران نے تیز لہجے میں کہا۔ ابھی تک نہیں پہنچا؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے باس؟ اسے تو یہاں سے گئے ہوئے اب 1 گھنٹے سے بھی زیادہ ہو چکا ہے۔ میں اسپیشل مشین سے چیکنگ کرنے کے بعد باہر اس کی جیپ تک اسے پہنچا آیا تھا، رچرڈ نے کہا۔ اس کی جیپ کا نمبر کیا ہے؟ عمران نے کہا۔ اس کے پاس سفاری جیپ ہے باس، نمبر کا تو مجھے علم نہیں ہے۔ ویسے کوئن لینڈ میں سفاری جیپ ایک ہی ہوگی کیونکہ جیرمی کو یہ جیپ بے حد پسند ہے، اس نے اسے خاص طور پر دارالحکومت سے منگوایا تھا، رچرڈ نے جواب دیا۔ اوکے، عمران نے کہا اور ریسیور رکھ کر وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ مجھے چیک کرنا پڑے گا، میری چھٹی حس کہہ رہی ہے کہ کوئی خاص چکر چل گیا ہے، عمران نے کہا۔ ہم ساتھ چلیں، جولیا اور
صالحہ نے کہا تو عمران نے اس بات میں سر ہلا دیا اور پھر تھوڑی دیر بعد وہ کار میں سوار ہو کر وہاں سے نکلے اور سیدھے اس معبد کی طرف بڑھتے چلے گئے۔ عمران نے باقی ساتھیوں کو وہیں چھوڑ دیا تھا تاکہ اگر ان کی عدم موجودگی میں جیرمی پہنچ جائے تو وہ اسے کور کر سکیں، اور اس کے مطابق عمران نے جیب میں 05 ٹرانسمیٹر بھی رکھ لیا تھا تاکہ جیرمی کے پہنچنے پر صفدر اسے اطلاع بھی دے سکے۔ یہ آخر کہاں کیا ہوگا؟ جولیا نے ہونٹ چباتے ہوئے کہا۔ میرا خیال ہے کہ کوئی خاص چکر چل گیا ہے، عمران نے جواب دیتے ہوئے کہا۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے عمران صاحب کی جیرمی خود فارمولہ لے کر کہیں نکل گیا ہو، صالحہ نے کہا تو عمران بے اختیار چونک پڑا۔ اگر آپ کو میری ویڈیو پسند آئے تو پلیز لائک، شیئر اینڈ سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ جزاک اللہ۔